نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلیٰ آلک و صحابک یا خاتم النبیین۔ تمام صفتیں اللہ پاک کی ہیں۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم احمد مجتبیٰ شہنشاہ کون و مکان کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور پہلی جو نشست تھی اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ حضرت غوث اعظم کی ذات پاک جو تھے ان کی شجرہ نصف آپ کو بتایا تھا کہ ان میں ان کے والد محترم کا شجرہ وہ بتایا تھا اور والدہ کا شجرہ بتایا تھا، لیکن اس میں ہم نے بتایا تھا کہ آپ کی والدہ کا نام امت الجبار ہے، لیکن مزید تحقیق کے بعد پتہ چلا اور کتابیں پڑھنے کے بعد، تاریخیں پڑھنے کے بعد، کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا اصل جو نام تھا وہ تھا، ان کی والدہ ماجدہ کا اصل نام وہ ہم آپ کو آج بتاتے ہیں۔ پہلی نشست میں ہم نے بتایا تھا امت الجبار، لیکن مزید کتابیں پڑھنے کے بعد معتبر جو روایات ہیں ان میں آپ کی والدہ کا اسم گرامی فاطمہ ام الخیر، اصل آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ام الخیر ہے، اور آپ کے والد محترم کا نام حضرت ابو صالح، ان کو لقب ملا تھا حضرت موسیٰ جنگی دوست، یہ ان کا مکمل نام ہے، جو کہ پچھلی نشست میں جو اس سے پیچھے والی تھی اس میں ہم نے بیان کیا تھا حضرت موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، لیکن مکمل ان کا جو نام ہے وہ ہے حضرت موسیٰ جنگی دوست، اور والدہ محترم جو ہے ان کا نام ہے فاطمہ ام الخیر، یہ ان کا اصل نام ہے۔ تو ان کے والدین کے متعلق پچھلی نشست میں ہم نے بتایا تھا کہ ان کے والدین کی شان و شوکت، ان کے والدین کی عظمت کیا ہے۔ تو یہ حضور سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک پہ چونکہ نشستیں چلیں گی، ان کی زندگی پہ، ان کی حیات پاک پہ، اور کیسا کیسا انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیا۔ اور دوستو، سننے والوں، سامعین، بات یہ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، کیونکہ نیک ہوتے ہیں نا، تو نیک جو بندے ہوتے ہیں ان کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، بڑی شانیں ہوتی ہیں، بڑی عظمتیں ہوتی ہیں۔ اس طرح ولی کی ذات 3 کیٹیگری میں آتی ہے۔ پہلی وہ ذات ہوتی ہے ولایت کی جو پیدائشی ہی ولی ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک شیخ عبد القادر جیلانی
قطب ربانی، شین اللہ، آپ پدیشی ولی ہیں۔ اور دوسری کیٹاگری وہ ہوتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جہد کرتا ہے، جہد اتنا کرتا ہے، اتنی عبادت ریاضت کرتا ہے کہ اللہ پاک اس کو ولایت مرتبے دیتے ہیں، ولی کا مرتبہ عطا ہوتا ہے۔ اور تیسری کیٹاگری وہ ہے جو عطا کر دیتے ہیں، عطائی ولی کہتے ہیں، کہ جس نے اپنے پیر و مرشد، اپنے پیر کی اتباع کر لی، اپنے پیر کی ہر ادا کو اپنا لیا، اپنے پیر، کیونکہ پیر مرید کو فقط اور فقط رستہ مستقیم بتاتے ہیں اور ان کا کوئی مشن نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے مریدین کو رستہ مستقیم پر چلنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور چونکہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے اپنے بندوں کی کہ تیرے ذمہ یہ ڈیوٹی ہے، تو پھر جب وہ پورے کا پورا اپنے پیر کی صفتوں کو اپنا لیتا ہے تو پھر پیر و مرشد خوش ہو کے اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور اس کے اندر نگاہ ولی سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو پھر ولی ولایت کے اپنے حصے سے اس کو ولایت عطا کر دیتا ہے، یہ عطائی ولی ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک، آپ پیدائشی ولی ہیں، آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد محترم کو بشارتیں ہوتی، آپ کی والدہ کو بشارتیں ہوتی، تو پھر حضرت غوث اعظم کی ذات پاک، آپ یکم رمضان 470 ہجری 470 ہجری یکم رمضان میں آپ ایران کے صوبہ کرمان شاہ کے شہر گیلان اور قصبہ جیلان، آپ کی ولادت وہاں ہوئی۔ آپ چونکہ پیدائشی ولی ہوئے تو جب بچہ بولنے لگ پڑتا ہے نا، پھر ہم اس کو مسجد میں بھیجتے ہیں، مسجد میں جا کے پھر مولانا صاحب اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرواتے ہیں۔ تو آپ بچپن میں ہی آپ کی پہلی کرامات جو ہے وہ یہ تھی کہ آپ رمضان شریف میں پیدا ہوئے تھے، اور سحری سے لے کے افطار تک حضرت سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک دودھ نہیں پیتے تھے، اور والدہ نے پریشانی کے عالم میں آپ کے والد محترم کو بتایا کہ یہ کیسا بچہ ہے، یہ دودھ نہیں پی رہا، اس کو کسی کو چیک کروائیں۔ تو آپ کے والد محترم نے فرمایا کہ اس کی بشارتیں مجھے اللہ کے پاک پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بتا گئے ہیں کہ یہ وہ بچہ ہے جو کلو کائنات میں ولایت کے مرتبے میں سب سے اوپر ہوگا۔ جیسے میری نبوت آخر و زمان نبی ہوں، سب نبیوں کا سردار ہوں، یہ بچہ ولیوں کا سردار پیدا ہوگا، تو پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، تو اس لیے پہلی کرامت آپ دودھ نہیں پیتے تھے۔ یہ پہلی حضور سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک کی کرامت ہے کہ آپ فجر
یعنی کہ سحری سے لے کے افطاری تک آپ دودھ نہیں پیتے تھے۔ یہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک کی پہلی کرامت ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ سن بلوغت میں آئے، تھوڑے سے بچپن سے تھوڑے سے بڑے ہوئے، تو آپ کو مدرسہ میں چھوڑا گیا، مسجد میں بھیجا گیا، تو مولانا صاحب نے اس وقت آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا کہا۔ پڑھائی تو آپ نے 18 پارے قرآن پاک کے آپ نے سنا دیے۔ تو مولانا صاحب کہنے لگے بھی یہ کیا ماجرا ہے، آگے بھی سنائیں۔ تو آپ حضرت سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک ارشاد فرمانے لگے کہ بھئی میں نے اپنی والدہ کے شکم میں 18 پارے سنے تھے، تو میں نے 18 مولانا صاحب حضرت صاحب آپ کو سنا دیے۔ 18 سنے تھے پیٹ کے اندر، تو 18 سنا دیے، آگے آپ مجھے پڑھا دیں۔ یہ حضور سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک کی بچپن کی باتیں ہیں، بچپن کے ایسے ایسے آپ کے احوال ہیں کہ بندہ سن کے پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو ایک بی بی وہ اپنے بچے بیمار کو لے کے ایک ولی کے در پہ گئی۔ اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ اللہ کا ایک بندہ رہتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اس سے دعا کروائیں بچہ ٹھیک ہو جائے۔ وہ بی بی لے کے ایک اللہ کے بندے کے در پہ گئی۔ جب وہ گئی نا، تو اس نے دروازہ کھڑکایا، تو اس اللہ کے بندے نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا، لیکن دروازہ نہیں کھولا، کیونکہ اللہ کے بندے اپنی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ پھر اس نے زور سے کھڑکایا اور اپنی گود میں دیکھا کہ بچہ تو فوت ہو چکا ہے۔ وہ بڑا روئی، پریشان ہوئی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک وہاں سے گزرے، تو اس نے بچہ زمین پر لٹایا، اوپر کپڑا ڈال دیا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگی کہ کیسا تو اللہ کا بندہ ہے، کیسا نیک بندہ ہے، تجھے لوگ اللہ والا کہتے ہیں، تیرے در پہ آ کے تو میرا بچہ فوت ہو گیا، مجھے اب میرا بچہ زندہ کروا کے دے۔ منا اپنے رب کو، کہہ اپنے رب کو کہ میرا بچہ زندہ ہو جائے، اس کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک وہاں سے گزرے، تو آپ نے اس عورت سے پوچھا، اے بی بی کیوں چلا رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا بچہ یہاں فوت ہوا ہے، اس بندے کے در پہ، اب میں یہاں سے اپنا بچہ زندہ لے کے آئی تھی، زندہ لے کے جاؤں گی۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک آپ فرمانے لگے، بی بی ذرا غور سے دیکھ، تیرا بچہ زندہ ہے۔ تو بی بی نے پھٹ سے دیکھا تو بچہ کھیل رہا تھا۔ تو اتنی دیر میں وہ اللہ کا بندہ اندر سے نکلا اور حضرت غوث اعظم کی ذات پاک کو کہنے لگا کہ تو ابھی بچپن میں ہے اور اللہ کی تقدیروں سے کھیلتا ہے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک آگے بھاگے، کیونکہ بچپن میں تھے، وہ اللہ کا بندہ پیچھے بھاگا۔ جب آپ قبرستان میں پہنچے تو آپ کہنے لگے، اے شہر خاموشاں، اے شہر خاموشاں کے رہنے والوں، مجھے بچاؤ، یہ بزرگ مجھے مارتے ہیں۔ تو وہاں سے مردے اٹھ کے آگے کھڑے ہو گئے۔ جب مردے اٹھ کے آگے کھڑے ہوئے تو وہ بزرگ کہنے لگے، بھی تجھے کوئی نہیں پہچان سکتا، تو جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا، تو واقعی اللہ کا وہ ولی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو وہ بزرگ وہاں سے واپس چلے گئے۔ تو انشاءاللہ اس طرح ہم نشست بائی نشست اللہ کے اس پاک ولی حضرت سیدنا غوث اعظم کی ذات پاک پہ مکمل تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن جتنا سنا ہے بزرگوں سے یا جتنا پڑھا ہے، اتنا انشاءاللہ نشست بائی نشست ہم آپ کو
بتائیں گے اور آپ کی نظر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔